أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ سورۃ الصافات انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کریں گے۔ سورۃ الصافات بہت ہی آسان سورت ہے، یعنی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، جو آلریڈی ہم کر چکے تھے وہی باتیں ہیں۔ بگننگ میں تھوڑی سی ایک دو آیتیں آپ کو جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہے۔ آئی تھنک ایک دن میں بھی آپ بیٹھ کر جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا لیسن کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اور ترجمہ تھوڑا سا وقت دے تو آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ صافات کا مطلب ہوتا ہے صفوں میں کھڑے رہنے والے، جیسے ہم نماز میں لائن بنا کر صف میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں، یا ایون کوئی آپ دیکھتے ہیں اسکول اور کالج میں جیسے ہم اسمبلی وغیرہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یا اب بھی اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح۔ نزول کے اعتبار سے یہ 56 صورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے 37 صورت ہے، 182 اس میں آیات ہے، 5 اس میں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے صفے باندھنے والوں کی صف در صف، یعنی اب یہاں پہ جو واو ہے وہ قسمیہ واو ہے، قسم کھانا۔ جیسے کہ ہم لوگ پہلے بھی کئی دفعہ لے چکے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ یہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ ان کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر بطور دلیل یا بطور یعنی یہ چیز گواہی دے رہی ہے، یہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر صف، صافات، صف یعنی لائن ہے، صافات یعنی صفے باندھنے والے یا صفوں میں کھڑے ہونے والے۔ اب یہ کون ہے؟ اس میں سب سے اسٹرانگسٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں، ملائکہ ہے۔ صافات جو ہے ورڈ اٹ سیلف جو ہے فیمیل ورڈ ہے، اس کا مؤنث جو ہے یہ ورڈ ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے تھوڑی بہت جب ہم لوگوں نے عربک کے جز 1 میں اور چھوٹی چھوٹی سی میں نے آپ لوگوں کو انفارمیشن دی تھی کہ کیسے ورڈز میسکولائن اور فیمینائن ہوتے ہیں، تو کچھ ورڈز جو ہے از خود بھی فیمینائن ہوتے ہیں یا میسکولائن ہوتے ہیں۔ جیسے سن کے لیے شمس آتا ہے وہ فیمینائن ورڈ ہے، اور مون کے لیے قمر آتا ہے وہ میسکولائن جو ہے ورڈ ہے۔ اسی طرح ملائکہ بھی جو ہے فیمینائن ورڈ ہے، یہاں پہ صافات بھی جو ہے فیمینائن ہے، بٹ قرآن اور سنت میں یہ کہیں پر بھی مینشن نہیں ہے کہ فرشتوں کا جینڈر جو ہے وہ فیمیل ہوں گے یا فیمینائن ہوں گے، یہ جو ہے نہیں ہے۔ جیسے سورج از خود جو ہے ورڈ جب یوز میں آتا ہے تو اس کے ساتھ آگے پیچھے گرامیٹیکل جو ساری چیزیں لگتی ہے وہ فیمینائن ہوتی ہے، بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج جو ہے ایک فیمیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریشن ہے۔ سملرلی یہاں پر ملائکہ یا فرشتے اور یہ صفے باندھنے والے جو ہے وہ فیمینائن ہے، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ صفے باندھنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ فرشتے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صفے بنا کر، ایک تو نا صف میں لائن بنا کر ترتیب میں کھڑے ہونا، اور ایک جگہ نا اس کے معنی پر کھول کے کھڑے ہونا اس کے بھی آتے ہیں۔
تو یہاں پر فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے ایک تو لائن میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرا پر کھول کر بھی اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی لیا کہ فرشتے جو ہے کچھ دو پروں والے اور زیادہ پروں والے, جبرائیل علیہ السلام تو 600 پروں والے جو ہے تو اب یہاں پر وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ریڈی ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ حکم دے اور وہ حکم کے اوپر فوری عمل کرے اور فوری جو ہے اللہ کا حکم جو ہے کے اوپر وہ ایکشن لے, تو وہ بالکل ریڈی ہوتے ہیں. ایک اوپینین تو فرشتے ہے اور دوسرا یہ بھی یعنی کچھ تفاسیر میں اور کچھ ایکسپلینیشنز میں یہ بھی آتا ہے علماء اکرام جو ٹیچنگز کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سب جو ہے صف در صف ایک لائن میں ایک اس میں بیٹھتے ہیں. تیسرا مجاہدین کے معنی بھی آتے ہیں, مجاہدین جہاد کرنے والے جو میدان جنگ میں بھی جو ہے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسٹرانگسٹ اوپینین جو ہے یہ کیا ہے, فرشتوں کا ہے, کیونکہ اسی صورت میں آیت نمبر 165 میں فرشتے خود جو ہے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, اور بے شک ہم البتہ ہم صف بنانے والے ہیں. کیونکہ اسی صورت میں ذکر اس چیز کا ہے تو پھر زیادہ جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ ان جو ہے صف باندھنے والے فرشتے ہی ہیں. صف باندھنے کا ہماری نمازوں میں یہ اس کا بھی جو ہے بہت اہتمام ہے اور اس کی بھی بہت امپورٹنس ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا کہ ہمیں سب لوگوں میں 3 باتوں پر فضیلت دی گئی. سب سے پہلی ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی بنائی گئی ہے, یعنی نماز میں ہم ایک فرشتے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, ہم نمازوں میں اسٹریٹ لائنز میں کھڑے ہوتے ہیں. ساری زمین مسجد بنائی گئی ہے, یعنی وی کین پرے اینی تھنگ, ہم نمازوں کے لیے کوئی خاص مخصوص جو ہے کلوزڈ اہتمام سے بنائی ہوئی مسجد میں ہی پڑھے, اس کے لیے ہم وہ نہیں ہے, ہم کہیں پر بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پانی نہ ملنے پر یعنی تیسرا پانی نہ ملنے پر زمین کی مٹی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے, یعنی تیمم کیا جا سکتا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس طرح صفیں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کس طرح یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگلی صفوں کو وہ پورا کرتے جاتے ہیں اور صفوں کو پوری طرح ملا دیا کرتے ہیں, یعنی پہلے فرسٹ لائن کو فل کر کے پھر اس کے بعد پیچھے ساری لائنز فل ہوتی ہے, یعنی دیر شوڈ بی نو گیپس ان بٹوین لائنز. تو صفیں متصل ہونی چاہیے, جوائنٹ ہونا چاہیے, ادھر کچھ کھڑے ہو گئے ادھر کچھ کھڑے ہو گئے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. صف مسلمانوں کی پہچان ہے, یہاں پر جیسے ہے اور دوسری جگہ احادیث میں اور یہاں پہ قرآن میں ہے کہ ہم سے پہلے فرشتوں نے بنائی. صف جو ہے ڈسپلن, تابعداری, ہمبلنس, اطاعت, ان سب کا جو ہے ایک ڈسپلے ہے اور سب سے مل کر رہنا, یونٹی یہ بھی ہے. صف میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جو غیر جماعت ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک رعب ہوتا ہے, آرگنائزیشن اور ڈسپلن کا سمبل بھی ہوتا ہے. اور یہ تو بات ہوئی ہماری نمازوں کی صفوں کی, بٹ یہاں پر لیٹس گو بیک ٹو واٹ لائک we have been told in these ayahs. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گواہی ہے یا کیا کہتے ہیں یہ چیزیں دلیل ہے, قسم ہے صف باندھنے والوں کی صف در صف. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ آیت میں کہہ رہے ہیں فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا, پھر ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ. اب یہ کون ڈانٹنے والے ہیں؟ یہ اگر ہم یعنی علماء اور مجاہدین لیں گے تو علماء بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو وائل ٹیچنگ دیم وہ ڈانٹتے ہیں, اور مجاہدین بھی جو ہے جس طرح ان کی ایک اٹیک ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے اوپر وہ بھی ہے. لیکن کیونکہ یہ سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں, تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں, یعنی پھر ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ. فرشتے ڈانٹتے ہیں, کس کو ڈانٹتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے جو ہے ان کو ڈانٹتے ہیں. اب یہاں پر ایک تو جو ہے بہت ساری جگہ جو ہے فرشتے ڈانٹتے ہیں. ایک تو شیاطین جو ہوتے ہیں, آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا جب وہ آسمان میں نیوز لینے کے لیے, خبریں لینے کے لیے فرشتوں کی محفلوں میں جو ہے جب وہاں سے کیا کہتے ہیں اپنے نیوز چرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے پیچھے ایک جلتا ہوا شعلہ لگایا جاتا ہے, ڈانٹ لگائی جاتی ہے, فرشتے ان کو مار کر بھگاتے ہیں. تو یہ تو ہے ہی ہے. اور اس کے علاوہ پر فرشتے جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈانٹتے ہیں, جیسے اچھا یہ پہ زجر آیا ہے,
یہاں پہ فزاجراتی زجرا، زجر کا مطلب ہوتے با رعاب اور زوردار آواز سے ڈانٹنا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بادلوں کو ہانکنے والے بھی فرشتے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے بادلوں کو چلاتے ہیں اور ہانکتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا جس حکم ہوتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں ان کو لے کر جائے، تو بادلوں کو بھی ڈسپلن کے لیے وہ ڈانٹتے ہیں. دوسرا، مجرموں کی جو جب جان نکالتے ہیں، جان نکالنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بھی ڈانٹتے ہیں. پھر منکر نکیر کافروں کو جب جو ہے وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو بھی ڈانٹتے ہیں. اور پھر سور پھونکنے والے جو فرشتے ہیں تو ان کی بھی ڈانٹ کا جو ہے ذکر آیا ہے. تو اس طرح فرشتے جو ڈیوٹیز کے لیے ان کو اسائن کیا گیا ہے تو وہ ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈانٹتے ہیں. فالتالیاتی ذکرہ، پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو. اب یہ کیا ہے؟ فرشتے یہاں پہ پہلے تو تلاوت دیکھیں گے. تلاوت کے معنوں میں جو ہے ریڈنگ، ریفلیکٹنگ اینڈ فالوئنگ، تینوں معنی آئیں گے. جیسے ہم کبھی بھی لیتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، واٹ ڈز قرآن کی تلاوت کرنا؟ ہم جو ہے یوزلی قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جسٹ ریڈنگ دا قرآن، لیکن یہاں پر ریڈ کرنا، ریفلیکٹ کرنا نے پونڈر کرنا، اس کو سوچنا، غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں بہت گہرائی سے اس کو دیکھنا. اینڈ فالوئنگ کے معنی بھی آتے ہیں اس میں، یعنی ان کے جو قرآن کی آیت ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو یہاں پہ فرشتوں کو ڈفرینٹ کام دیے گئے ہیں. جیسے ابھی ہم دیکھے ہیں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے لیے انتظار کرتے ہیں. پھر جو ہے بہت ان کو جو ہے کام دیے گئے ہیں. جیسے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، پھر بادلوں کے بھی فرشتے ہیں، پہاڑوں کے. تو یہاں پر جو ہے اپارٹ فرام اپنا کام کرنا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں. یعنی دے آر ناٹ اونلی بزی ان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کرتے جانا، ایکشن میں رہنا، بٹ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی کچھ ذکر کے مخصوص ضرور کلمات یا ورڈز یا کچھ طریقہ سکھایا گیا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تلاوت ورڈ آیا ہے. تو تلاوت میں ریڈنگ، ریفلیکٹنگ، فالوئنگ آیا نا، تو دے مسٹ بی ریڈنگ، کیونکہ تلاوت میں ذکر وہ ہے ریڈنگ کے معنی آتے ہیں. تو ان کے کچھ خاص جو ہے کلمات ہوں گے یا کچھ ورڈ سے یا کچھ کلمات سے وہ ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کرتے ہیں. اب یہ چیزیں کس چیز کی دلیل ہے؟ جیسے قسم ہے صفے باندھنے والوں کی، اور یہ جو ہے ڈانٹ دینے والوں کی ڈانٹ، اور تلاوت کرنے والوں کے ذکر. یعنی بیسیکلی یہ فرشتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھ کر بھی کھڑے رہتے ہیں اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے. جہاں جہاں ڈانٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں ڈانٹ لگاتے ہیں، اور پھر نہ کہ صرف اپنے کام کرتے ہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول رہتے ہیں. تو وہ جو ہے فرشتے جو ہے گواہ ہے کس چیز کا؟ کہ ان الہکم لواحد، بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہی ہے. یعنی یہ فرمانبردار فرشتے گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی ہے. لواحد یعنی ون ان آل کے معنی آتے ہیں ایک ہی. جیسے مشرکین مکہ جو ہے ان کا یہ خیال ہوتا، یا ایون اگر آج ہم لوگ مشرکوں کو دیکھیں گے تو پاور کی دیوی کوئی اور ہوتی ہے، علم کی کوئی اور ہوتی ہے، منی کی کوئی اور ہوتی ہے، موت نکالنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، برائی کا کوئی اور خدا ہوتا ہے، اچھائی کا کوئی اور خدا ہوتا ہے. نو، اللہ سبحانہ تعالیٰ از اونلی ون. علم دینے والے بھی وہی ہے، رزق دینے والے بھی وہی ہے، زندگی بھی انہوں نے دی، موت بھی جب جو ہے انہی کی طرف سے آئے گی اور پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے، حساب کتاب بھی اسی کو دینا ہے. تو ایک اکیلے الہ ہے. اور خاص طور سے اہل مکہ جو ہے ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے اور ان فرشتوں کو جو ہے کی عبادت کرتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اکیلے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، گواہ ہے. وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے صفے باندھ کر کھڑے ہیں، وہ اللہ کے فرمانبردار ہے، اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو تم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو اے انسان؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا.
یعنی رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق ہے، مالک ہے، ساری چیزیں مینیج کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، زمین کے بھی اور آسمان کی بھی، اور نہ کہ پھر صرف زمین اور آسمان کے، لیکن وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. کن دونوں کے؟ زمین اور آسمان کے. ورب المشارق، اور مشرقوں کا. مشارق یہاں پر جو ہے مشرق کا پلورل ہے. مشرق کا پلورل کیوں ہے؟ یعنی مشرق یعنی ایسٹ نا، تو ہاؤ کین بی مینی ایسٹ؟ ایکچولی نا اس کو اگر ہم بہت گہرائی سے دیکھیں گے یا سمجھداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، all these heavenly bodies along with solar system, everything is moving and moving and moving and moving. جیسے ہم لوگوں نے جو ہے سورج کے نکلنے کی ہر جگہ اسٹیشنز اس میں بھی لیا تھا ہم نے کہ سورج اٹ سیلف جو ہے گھوم رہا ہے، دین سورج کو لے کر یہ پورا ہمارا جو سولار سسٹم اینڈ پلانیٹری سسٹم ہے دیٹ از موونگ، دین آل لائک ہر چیز ایوری تھنگ از موونگ، رائٹ؟ تو اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈیلی سورج جہاں سے نکلتا ہے، دکھنے میں تو جو ہے سورج از رائزنگ فرام ایسٹ، رائٹ؟ بٹ بیکاز آف دیز موومنٹس سورج بھی موو ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے سولار سسٹم بھی موو ہو رہا ہے، ہمارا ارتھ بھی موو ہو رہا ہے، اٹس آل موونگ. تو کل جہاں سے سورج نکلا تھا وہ نیکسٹ ڈے جہاں سے سورج نکلے گا اٹ ول بی اے ڈفرنٹ پلیس بیکاز ایوری تھنگ از بینگ موونگ. تو اسی لیے یہاں پر مشارق آیا ہے. اور اس کے علاوہ پر ہر یعنی دکھنے میں اب یہ ایسٹ ہے، یہ ویسٹ ہے میرے لیے، لیکن اف آئی گو ٹو سم ادر پلیس تو جو میرے لیے ایسٹ ہے اس کے لیے کوئی اور ڈائریکشن ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے ایوری مشرق اینڈ مغرب، یعنی اٹس ناٹ جسٹ ون مشرق، یہاں پہ ایوری مشرق یعنی ہر سائڈ. بیسیکلی جو ہے اب آپ اس چیز کو، اس ورڈ کو تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بیسیکلی اٹ مینز آل دا سائڈس، ہر مشرق، آل دا سائڈس کا جو ہے رب کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. انا زینا، بے شک ہم نے خوبصورت بنا دی ہم نے، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب، ستاروں کی زینت سے. کواکب، کوکب جو ورڈ ہے ایکچولی وہ جو ہے پلانٹ کے لیے آتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو آیا تھا وہ جو سورہ یوسف میں بھی، کہ شمس اور قمر ماں باپ کے لیے تھا، اور 12 کواکب جو ہے سجدہ کر رہے جو انہوں نے خواب میں دیکھا. تو دیٹ از لائک ہیونلی باڈیز جو پلانٹس ہیں. تو یہاں پر آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے جو ہے کیا کر دیا؟ خوبصورت بنا دیا. وحفظا، اور حفاظت کر دی، من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے. یعنی اب شیطان جو ہے آسمان میں ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیونکہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے ان کو مار بھگاتے ہیں. لا یسمعون، نہیں کان لگا کر سن سکتے، الی الملأ الاعلی، طرف بلند جماعت کے. یہ ملأ الاعلی کیا ہے؟ فرشتوں کی جماعت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ کون سے فرشتوں کی جماعت ہے؟ کیونکہ فرشتوں کی باتوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ سن کر کچھ نہ کچھ وہاں سے نیوز لے کر آنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کیا ڈسکس کیا، کیا حکم دیے، یا وہاں کی نیوز لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. وَيُقْذَفُونَ، اور ہانکے جاتے ہیں. اب یہاں پر قاف، ذا اور فا سے جو ورڈ آتا ہے، تیر کو دور پھینکنے کے معنی اس میں آتے ہیں. تو تیر کو جیسے دور پھینکا جاتا ہے اس طرح جو ہے ان شیاطین کو دور بھگایا جاتا ہے، من کل جانب، ہر طرف سے. یعنی جہاں جہاں سے وہ جائے وہاں سے جو ہے ان کو بھگایا جاتا ہے. اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ جن جو ہے ان کے پاس قبریں لاتے اور بتاتے، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بات کہتے ہیں یا وحی کے ذریعے جنت جہنم وغیرہ کی سب باتیں بتاتے ہیں، تو نعوذ باللہ ان کو کہتے کہ یہ کاہن ہے. لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل اونلی کہ وہاں سے کوئی جن بات لے کر آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ فرشتے تو جو جنوں کی باتیں سننے جاتے ہیں ان کو بھگا دیتے ہیں. دحورن، سخت ذلت کے ساتھ، یعنی یہ بھگانے کے لیے وہ بھی صرف بھگاتے نہیں ہیں بلکہ ذلت کے ساتھ ان شیاطین کو فرشتے بھگاتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی، یعنی کنٹینیوس عذاب ہے ان شیاطین کے لیے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ، مگر جو کوئی اچک لے گیا، الخطفۃ، اچک لے جانا، فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھا کیا اس کا، شِهَابٌ ثاقب، روشن تارے نے. یہاں پر ثاقب میں جو ہے روشن کے معنی بھی آتے ہیں
اور سوراخ کرنے والے کے بھی آتے ہیں. تو یہ شہابوں ثاقب میٹیورائٹ ہے جو تیز بھی ہے, سرخ بھی ہے, اور جب زمین میں گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, زمین میں جب میٹیورائٹ گرتا ہے تو سوراخ ہو جاتا ہے نا. تو دونوں کے معنی آتے ہیں, تو تیز, روشن اور سوراخ کرنے والا بھی یہ میٹیورائٹ ان شیاطین کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے جب جو ہے وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں. عربوں کے پاس کہانت جو ہے فل عرج پر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہانت اور غیب کا علم کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہے بہت زیادہ تھے, اور جو کہانت اور غیب کا علم جو رکھتے تھے یا رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے تو لوگ جو ہے ان سے ڈرتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر تھے نہ کاہن تھے, اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ غیب کا علم لانا تو پاسبل ہی نہیں ہے. آسمان میں جو ہے فل پروٹیکشن, فل حفاظت کی گئی ہے, اور یہ جو تھوڑے چھوٹے موٹے جو پھر بھی وہ نیوز لے کر آتے تھے وہی کے نزول کے وقت اور بھی زیادہ جو ہے وہاں پر پروٹیکشن کر دی گئی ہے. ستاروں کو جو ہے یہاں پر زینت کے لیے بتایا گیا ہے. ستاروں کو جو آسمان پہ ہے, جیسے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ زینت آیا ہے, یہاں پر حفاظت آیا ہے, اور ایک جگہ ڈائریکشنز کے لیے بھی. یہاں پہ ان آیتوں میں تو زینت بھی آ گیا اور حفاظت بھی آ گیا, ڈائریکشن پتہ کرنے کے لیے بھی. جیسے پہلے پورے ڈیوائسز وغیرہ نہیں تھے تو ان ستاروں کے ذریعے کون سا ڈائریکشن کدھر ہے وہ پتہ کیا جاتا تھا. تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ شیاطین جو ہے آسمان سے کوئی نیوز لے کر آئے. سیکنڈ, یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کیونکہ شیاطین کا ان کے یعنی شیاطین جاتے ہی نہیں نا وہاں پہ, تو پھر دیٹ از لائک پیور جو جبرائیل علیہ السلام کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے. اور کچھ وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں, اور کچھ سنتے بھی ہے تو پھر کچھ سننے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو ان شیاطین کو کیا کیا جاتا ہے, ایک ان کے اوپر شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور ان کو جلا دیا جاتا ہے. اور کچھ باتیں ایسے ضرور ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھ باتیں اچک کر لے کر آتے ہیں, یعنی کچھ باتیں چرا کر لے کر آتے ہیں, اس میں بہت ساری جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہیں اور کاہنوں کو بتاتے ہیں. لیکن جن دنوں وہی اتر رہی تھی, اچکنا بھی, یہ چھوٹی چھوٹی نیوز لانا بھی بند ہو گیا تھا. اور یہ اترنا بھی یعنی اب ان کے پاس سے وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اچک کر لے کر آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں اور نیوز یہ شیاطین اچک کر لے کر آتے ہیں, چرا کر لے کر آتے, وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا. جیسے ہاروت اور ماروت جو ہے آزمائش کے لیے آئے, سو یہ چوری, یہ جادو, یہ ساری چیزیں, یہ غیب کا علم, یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ allows it to happen تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں وہ کرنے سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے. تو اب بعض چیزیں اللہ کے اذن سے, یعنی اللہ allows it to happen, it doesn't mean that we should do it. یعنی کاہنوں کے پاس جا کر باتیں پتہ کرنا, جیسے کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ابھی ہے, کہیں چوری ہو گئی یا کبھی کسی نے, یہاں تک کہ یہ پتہ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں کیا کسی نے میرے اوپر جادو کروایا, کس نے کروایا. تو دس از آل حرام. اس طرح غیب کی باتیں جو ہے پتہ کرنا, کاہنوں کے پاس جانا, اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کے مستحق کر لینا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے پھر جو ہے اگر ہم کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے, سب سے پہلے جو وہ لوگ بتاتے ہیں وہ جھوٹ ہوتا ہے, اس میں بہت ساری ادھر ادھر سے کہیں سے وہ شیاطین کیا کرتے ہیں, ایک نیوز لاتے ہیں اس میں 100 جھوٹ کاہن ملا کر جو ہے ہم کو بتاتا ہے, تو ہم وہ ایک کے اوپر جب ہم کو لگتا ہے کہ وہ ایک صحیح ہے تو پھر وہ ساری الٹی پلٹی غلط جھوٹی باتوں کے اوپر یقین کرنے لگتے ہیں. تو سب سے پہلے جو وہ بولتے ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے. دوسری چیز, ہمیں پتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے وہ جادو والا لیکچر اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے وہ بہت ہی ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, سمجھا ہوگا. اس کے علاوہ پر رقیہ کورس بھی ہے ہمارے یوٹیوب کے اوپر, آپ دیکھیے کہ اپنا علاج ہم شرعی طور سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اپنا ایمان جو ہے خراب کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب ہم I think a simple اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم that is enough to protect us from any شیطان اور any شر.
کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنا ہمارے لیے مناسب نہیں. اور ویسے بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اٹس پاسبل نہیں, وہ ہوتا بھی ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر آزمائش ہوتی ہے جو تھوڑی تھوڑی باتیں لے کر آتے ہیں, اور یہ شیاطین کے لیے جو ہے ہمیشہ کا عذاب ہے. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم, پس پوچھ لو ان سے. تو اب کہا جا رہا ہے پوچھ لو ان سے. کن سے؟ یہاں پہ اہل مکہ ہے. کیا پوچھ لو؟ اہم اشد خلقا, کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش میں؟ یعنی اب اہل مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم اپنے جسم پر, اپنی عقل پر, اپنی اسٹرینتھ پر, اپنے اسٹرانگ ہونے پر اتنا اکڑتے ہو, کیا تم جو ہے اسٹرانگ ہو یا تم سخت ہے پیدائش میں؟ ام من خلقنا, یا جس چیز کو پیدا کیا ہم نے. یعنی تم کس چیز کے دھوکے میں ہو؟ تم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کیا, آسمان پیدا کیا, جبرائیل علیہ السلام, پہاڑ, یہ ساری چیزیں اپنے. تو یہ دیکھو اللہ کی کریشنز. اچھا, ایک یہ معنی ایک آتے ہیں تم اور اللہ کے کریشنز, اور ایک معنی یہ آتے ہیں کہ کیا تم سخت ہو پیدائش میں. یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کریشنز ہے, اور ایک انسان بھی کچھ چیزیں بناتا ہے. جیسے انسان برتن بناتا ہے, یا پھر آپ انوینشنز لے لیں, کارز لے لیں, پلینز لے لیں, جو بھی ہے آپ لے لیں. تو تمہاری بنائی ہوئی کریشنز جو ہے, برتن ہیں یا اپنے بڑی بڑی الیکٹرانکس لے لو, کمپیوٹرز لے لو, جو کچھ بھی ہو. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز دیکھو, تم خود اللہ کی کریشن ہو, پھر اللہ کی کریشن پہ زمین آسمان ساری. تو کون سی چیز مضبوط ہے؟ تم کس چیز کے اوپر اکڑ رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے انا خلقناہم, بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو, من طین لازب, چپکتی ہوئی مٹی سے. یہاں پر جو ہے یہ مٹی جو ہے چپکتی ہوئی چکنی مٹی ہے, اور ایک سٹکی جو ہے اس کی مٹی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے پہلے تم اپنی پیدائش تک تو دیکھ لو, تم کس سے بنائے گئے ہو, تم اتنا اکڑتے کیوں ہو, اتنا گھمنڈ اور غرور کیوں کرتے ہو. بل جبتا, بلکہ تم حیران ہو. یعنی اتنی کھلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہے, تو تم حیران ہو, یا تم جو ہے کیا کرتے ہو, تعجب کرتے ہو, یا what are you like doing. وَيَسْخَرُونَ, اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی اپنی کریشن پہ نہیں دیکھ رہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے, اتنا گھمنڈ کرتے ہو. تم کو مطلب کیا بات ہے, اتنی کھلی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے, اور تم اللہ کے رسول کا کیا کرتے ہو, مذاق اڑاتے ہو. وَإِذَا, اور جب ذُكِّرُوا, وہ نصیحت کیے جاتے ہیں, لَا يَذْكُرُونَ, نہیں نصیحت پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا, اور جب وہ دیکھتے ہیں, آیتاً, کوئی نشانی, يَسْتَسْخِرُونَ, وہ مذاق اڑاتے ہیں. اب چاہے وہ شرعی نشانی ہو یا چاہے وہ کونی نشانی ہو, دونوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. وَقَالُوا, اور کہتے ہیں کون, انکار کرنے والے, ان ھذا الا, نہیں یہ مگر, سحر مبین, ایک جادو ہے کھلم کھلا. یعنی ہر رسول کو کہا تھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا, اور ان کے لیے جو ہے یہ کیا ہے, کوئی میجیکل ٹرکس یا دھوکہ, یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اذا متنا, پھر وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے, وکننا, اور ہم ہوں گے, ترابن, مٹی, وعظامن, اور ہڈیاں, انا لمبعوثون, کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جانے والے, یعنی دوبارہ پیدا ہونے کے لیے, یعنی آخرت میں پھر کھڑے ہونے کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ نہیں ہوتا. ایسا کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر تو مانتے تھے لیکن آخرت کے اوپر نہیں جو ہے ایمان رکھتے. جب اللہ کو مانتے تو پھر اللہ کی قدرت پر کیسے ڈاؤٹ کر سکتے ہو؟ جب اللہ نے بتایا کہ آخرت آئے گی, پھر آخرت پر ڈاؤٹ جو ہے وہ کرتے کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ او آباؤنا, کیا بھلا ہمارے آبا و اجداد, یعنی وہ کہتے کہ اچھا ہمارے آبا و اجداد جو مر گئے, مٹی ہو گئے, وہ بھی اٹھائے جائیں گے. الاولون, پہلے, قل, کہہ دیجئے, نام, ہاں. اب کہا جا رہا ہے کہ ہاں, وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور تم ذلیل و خوار جو ہے ہونے والے ہو. یس, تم اب یہاں پر تکبر کرتے ہو, تم گھمنڈ کرتے ہو. تکبر کرنے والوں کو وہاں پر ذلیل کیا جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو تکبر اور غرور سے بچائے رکھے. فَإِنَّمَا, تو بے شک, ہی وہ, زجرۃ واحدہ, ایک ہی ڈانٹ ہوگی. کون سی ہے ایک ڈانٹ؟ یہ سور پھونکنے کی ہے, جو پہلا سور پھونکا جائے گا, جس کا تم انتظار کرتے ہو اور جس کا تم مذاق اڑاتے ہو, ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ, تو جب وہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ کون سی ڈانٹ ہے؟ سیکنڈ سور ہے.
تو جب سور پھونکا جائے گا ایک دم تم کیا ہوگے؟ زندہ ہوگے، کھڑے ہوگے، اٹھ کر دیکھو گے. وقالوا اور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، ھذا یوم الدین یہ دن ہے جزا سزا کا، اور یہ تو دن مانتے ہی نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اس کو اگنور کرتے تھے. اب اس کو جو ہے ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالتے تھے، دوسرا جو ہے اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے، پوچھتے تھے کیسا ہوگا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہاں پہ ایک ڈانٹ ہوگی، ایک سور پھونکا جائے گا، تم جو ہے اپنے خبروں سے اٹھو گے اور کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر کہو گے ہائے افسوس، آپس میں کہو گے یہ تو آ گیا جزا سزا کا دن. یعنی اب یہاں پر جزا سزا کا دن کیوں اٹھو گے؟ کیونکہ وہاں پر کیا کیے تھے، دنیا میں کیا کر کر آئے تھے، اس کا جو ہے جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے. ھذا یوم الفصل یہ ہے دن فیصلے کا، الذی وہ جو کنتم تھے تم بہ تکذبون اس کو تم جھٹلایا کرتے، اس کو جھٹلاتے تھے، آج آ گیا ہے. احشروا گھیر لاؤ یعنی اکٹھا کرو، الذین ان لوگوں کو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. اب ظلم کس نے کیا؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ کا حق نہیں ادا کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. اس کے بعد حق ادا نہیں کرنا، اس میں بھی اللہ کا بھی حق ادا نہیں کرنا، پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حق نہیں ادا کرنا، یہ بھی آئیں گے. وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کی یہاں پہ ساتھیاں صحیح ورڈ ہوگا، ساتھی اور دوست. ازواج کا میننگ جو ہے سپاؤس کا بھی آتا ہے، تو اگر سپاؤس اور بیویاں ان کے ساتھ ان کے انکار میں تھے تو وہ بھی ہوں گے. اس کے علاوہ پر یہاں پہ ساتھیوں کے، دوستوں کے معنی بھی آتے ہیں. تو اب یہاں پر سب کائنڈ آف جو ہے ساتھی، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ جو ہے دوست ہو، چاہے وہ لیڈرز کے پیچھے فالو ہونے والے فالوورز اینڈ لیڈرز ہیں، تو سب جو ایک دوسرے کو گمراہ کرتے، ایک دوسرے کو گناہ کرنے کے لیے جو ہے کیا کرتے، انکریج کرتے، ایک دوسرے کو گناہ میں ڈالتے. تو وہ سب چاہے وہ جو ہے زنا کے ساتھی ہو، شراب کے ساتھی ہو، سود کے ساتھی ہو، جھوٹ کے ساتھی ہو، کفر کے ساتھی ہو، شرک کے ساتھی ہو، سب سے کہا جائے گا کہ گھیر لاؤ. وما کانوا یعبدون اور جن کے تھے وہ عبادت کرتے. اب ساتھ ساتھ اب تم جس کی عبادت کرتے ان کو بھی لے کر آؤ، تمہارے دوست بھی آ جاؤ، ظالم بھی آ جاؤ، تمہارے معبود بھی آ جاؤ، سب کو اکٹھا کیا جائے گا من دون اللہ اللہ کے سوائے. فہدوہم پس راہ دکھاؤ ان کو الی صراط الجحیم طرف جہنم کے راستے کی، یعنی اللہ کے سوائے جس کی عبادت وہ کرتے سب کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو کدھر جو ہے گائیڈ کیا جائے گا، کدھر ان کو بھجایا جائے گا، بھڑکتی ہوئی. یہاں پہ جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو بھڑکتی ہوئی جہنم کی جو آگ ہے اس کی طرف ان کو بھیجا جائے گا. وقفوہم اور ٹھہراؤ ان کو، یعنی جب جہنم کی طرف ان کو ہاکا جائے گا تو جانے سے پہلے ٹھہراؤ. انہم مسئولون بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں، یعنی روکو پہلے سوال کریں گے. اب دیکھیے سوال بھی، تکلیف بھی، شرمندگی بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ رحم کرے. ما لکم لا تناصرون کیا ہے تم کو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو. یعنی دنیا میں تو ایک دوسرے کی خوب مدد کرتے تھے نا، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ میں بچا لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، گناہوں میں مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کے دوست بنتے تھے. تو اب کیا ہے، اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ وہ آج کے دن فرما بردار ہے، یعنی وہاں ایکسپٹ نہیں کیے، آج فرما بردار ہے، آج اللہ کے سامنے جھک گئے، آج اللہ کو سرنڈر کر دیے. تو پھر کیا کام آئے گا؟ لوگ اس دن کا جھکنا، یعنی لوگوں کا اس دن کا جھکنا ہرگز کا کام نہیں آئے گا. آج دنیا میں وقت ہے، ٹائم ہے، صلاحیتیں ہیں، زندگی ہے، جھک جاؤ. اس دن کی شرمندگی سے اگر بچنا ہے، اس دن کی رسوائی سے اگر بچنا ہے، اس دن کے عذاب سے بچنا ہے، اس دن بھی کسی نہ کسی طرح جھکنا ہی ہے. تو پھر آج انسان تم جھک جاؤ. وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بعضهم علی بعض یتساءلون ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے. جب دیکھیں گے کہ کوئی بات سنی جو ہے جا ہی نہیں رہی ہے، ان کی مطلب نہ فریاد وہ ہو رہی ہے، نہ ایکسکیوزز ایکسپٹ ہو رہے ہیں، تو پھر آپس میں کہیں گے قالوا انکم کہیں گے بے شک تم کنتم تھے، تم نہ آتے تھے ہمارے پاس عن الیمین دائیں جانب سے. اب دائیں جانب سے آتے تھے، یعنی یہاں پر
اس کے 3 معنی آئیں گے. ایک یہ ہے کہ قوت اور طاقت سے آتے تھے, یعنی تم لوگ انفلوئنسرز تھے, قوت اور طاقت کے بنا پر آتے تھے, یا تمہاری قوت اور طاقت دیکھ کر ہم جو ہے انفلوئنس ہوئے, یا تمہاری قوت اور طاقت کے اس پہ جو ہے ہم تمہاری بات مانیں. اور دائیں جانب سے یمین کے معنی ایکچولی 3 اس میں آئیں گے. ایک تو قوت اور طاقت کے معنوں میں بھی آئیں گے, دوسرا خصمیں کھا کر, یعنی تم خصمیں کھا کر ہم کو جو ہے گمراہ کیے, تیسرا جو ہے خیر خواہی سنانا یا اس کی طرف بلانے کے معنی بھی آئیں گے. تم تو جو ہے ہم کو ایسی باتیں کرتے, وہ ہم کو لگتا کہ تم ویل وشر تھے, ہم کو لگتا کہ تم ہمیں خیر کی باتیں جو ہے بتا رہے ہو. اس طرح یعنی 3 دائیں جانب سے آنے کے, یعنی قوت اور طاقت ڈسپلے کرنا یا اس کے ذریعے بلانا یا خصمیں کھانا اور ایسے بننا جیسے کہ تم ہمارے ویل وشر ہو, یہ سب ہے. یعنی جو کمزور لوگ تھے, وہ بڑے بڑے لوگ جو ان کے لیڈرز جن کو فالو کرتے تھے, وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے, تمہاری قوت کی وجہ سے, تمہاری خصموں کی وجہ سے, تمہاری خیر خواہی کی شکل میں باتیں بتانے کی وجہ سے جو ہے ہم کیا ہوئے, ہم گمراہ ہو گئے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنون, وہ کہیں گے یعنی جن کو یہ کمزور لوگ, جو بڑے لوگ تھے یا جو طاقتور لوگ تھے, ان کو کہیں گے بلکہ نہ تھے تم ایمان لانے والے. لیکن وہ کہیں گے کہ why are you blaming us, why are you like ہمارے اوپر کیوں الزام لگا رہے ہو, تمہاری گمراہی کا مطلب بلیم ہم پر کیوں ڈال رہے ہو, تم تو ویسے بھی ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان, اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور, یعنی ہم نے تمہیں کوئی زبردستی نہیں کی تھی, کوئی زور نہیں تھا, کوئی فورس نہیں کیا تھا. بل کنتم قوما طاغین, بلکہ تھے تم ایک قوم سرکش, یعنی ہم نے پکڑ کر فورسفلی تم سے گناہ نہیں کروایا, بلکہ تم خود ہی سرکش تھے. فحقا, تو سچی ہو گئی, علینا ہم پر, قول ربنا, بات ہمارے رب کی, یعنی جہنم کی بات, سزا کی بات, جزا سزا کی بات, قیامت کی بات. انا لذائقون, بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں, یعنی یہ جہنم کا عذاب چکھنے والے ہیں. اور بلیم کرنے کی وجہ سے یہاں سے کوئی ایکسکیوز, یعنی یہ بلیم تمہارا ایز این ایکسکیوز, وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کہ یہاں سے تمہیں جو ہے راحت مل جائے یا نجات مل جائے, البتہ چکھنے والے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ, تو بہکایا ہم نے تم کو, انا کننا غاوین, بے شک تھے تم ہی بہکے ہوئے ہو. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تو بہکایا ہم نے تم کو, یعنی تم کیوں ہمارے بہکاوے میں آ گئے, یعنی اگر ہم نے تم کو بہکایا تو تم ہمارے بہکاوے میں کیوں آئے, ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے نا. بے شک ہم تھے, ہم ہی بہکے ہوئے, نے ہم تم کو کیا بہکا سکتے ہیں, ہم خود بھی تو بھٹکے ہوئے تھے, ہم خود بھی تو جو ہے گمراہ تھے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس کو بھی فالو کرتے ہیں, جس کی بھی پیروی کرتے ہیں, تو وہاں پر پیروی کرنے والا کیا چیز فالو کرتا ہے, کس چیز کے اوپر چل رہا ہے, کیا وہ جو ہے, یہاں پہ تو کھلم کھلا ان کی باتیں ہو رہی ہے جو گمراہ ہے, جو ہے بہکے ہوئے ہیں, جو بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھیں ایک چیز ایسے ہوتا نہیں ہے, یہاں پر ایک ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ خیر خواہی کی باتوں کی طرف بلا رہے, تو دنیا میں بعض وقت نہیں, کئی وقت ایسے ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ یا جو لیڈرز ہے, تو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا خیر خواہ ہے, بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں, لگتا ہے کہ بظاہر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, لگتا ہے بظاہر کہ قرآن اور سنت کی طرف بلا رہے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھنا ہے کہ کس کو ہم فالو کر رہے ہیں, کس کی جو ہے ہم بات مان رہے ہیں, کس کی پیروی کر رہے ہیں. کیونکہ کسی کی بھی اندھادھند پیروی کرنے سے جہنم میں کیا حال ہوگا, آخرت میں کیا حال ہوگا, یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. پھر کہا جا رہا ہے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ, تو بے شک وہ اس دن فِي الْعَذَابِ, عذاب میں مشترک ہوں گے, یعنی سزا میں بھی پارٹنرز ہوں گے. دنیا میں جو ہے مل کر جو ہے گناہ کرتے رہے, ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کرتے رہے, ایک دوسرے کے پیچھے گناہ کرتے رہے, وہاں پر بھی جو ہے عذاب میں سب جو ہے ایک ساتھ ہوں گے. اِنَّا کذالک نفعل, بے شک ہم اسی طرح ہم کرتے ہیں بالمجرمین, سات مجرموں کے. مجرم کون ہوں گے؟ many times we have discussed it کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جانے والے ہوں گے. انہم کانوا اذا قیل لہم, بے شک وہ تھے وہ جب کہا گیا ان سے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں, یستکبرون, وہ تکبر کرتے تھے. یہ مجرم, یہ قرآن اور سنت کے خلاف جانے والے, وہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوائے کسی اور کو الہ مت بناؤ, وہ تکبر کرتے, یعنی خود کو بڑا سمجھتے اور بتانے والے کو حقیر سمجھتے. یہاں سے نا 2-3 چیزیں پتہ چلتی ہے. ایک تو یہ کہ
دنیا میں دوست, پیرنٹس, رشتہ دار, ان سب کے پریشر میں یا ان سب کے انفلوئنس میں انسان کیا کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. بٹ وہاں پر نہ ماں باپ کام آئیں گے, نہ دوست کام آئیں گے, نہ رشتہ دار کام آئیں گے, کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو ان کے پریشر میں یا ان کی انفلوئنس میں, گمراہی میں نہیں پڑنا ہے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑنا ہے. تو کوئی وہاں پر کسی کو نہیں چھڑا سکتا ہے, نہ کسی کو بلیم کرنے سے جو ہے ہم چھوٹ سکتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی بہت سارے رشتہ دار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پر تمہارا گناہ میں لے لوں گا یا میں لے لوں گی. نو, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی, مطلب پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی ہمارا گناہ نہیں لے سکتا, کوئی ہم کو چھڑا نہیں سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو بھی اندھا دھند فالو نہیں کرنا چاہیے. بظاہر لگتا یہ ہے کہ بلانے والا ہم کو خیر خواہی کی طرف بلا رہا ہے, لیکن بہت بہت چانسز ہے کہ وہ ہم کو گمراہی کی طرف بلائے. تو اپنے کان, اپنے آنکھ, سب کچھ کھلے رکھنا ہے, اپنے پورے سینسز کھلے رکھ کر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس طرف تم کو بلا رہا ہے. پھر یہاں پر تکبر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گناہوں میں مشترک ہوں گے. ایک صحابی جو ہے تھے, انہوں نے جو ہے ایک دفعہ کیا ہوا, اپنے دوست کو کہا کہ تم اتنے سمجھدار ہو, تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو دوست نے کہا اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں, اس دن سے اگر میں مان لوں گا تو پھر میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی, میں اتنی بڑی سیکریفائس نہیں دے سکتا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ انسان کو پتا ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا, اپنی خواہش کی, اپنی نفس کی کچھ نہیں ماننا ہے, بس صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ماننا ہے. تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم الہ مانتے ہیں تو پھر وہاں پر میں ختم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ایگو ختم ہو جاتا ہے, تکبر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یستکبرون اور لا الہ الا کا بالکل ڈائریکٹ کنیکشن ہے. دیکھیے, جو اپنے آپ کو میں پن ختم کر دے گا, اپنا ایگو ختم کر دے گا, میں سب کچھ ختم کر دے گا, تو پھر وہی انسان لا الہ الا اللہ کے اوپر چل سکے گا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, اِنَّا, کیا بے شک ہم, لَتَارِكُ, البتہ چھوڑنے والے, آلِهَتِنَا, اپنے الہوں کو, لشاعر مجنون, شاعر مجنون کے لیے. یعنی اب وہ لوگ کہہ رہے کہ ہم اپنے الہ کو جو اتنے سالوں سے عبادت کرتے, ایک شاعر اور مجنون, یعنی نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر, ان کے طریقے پر چل کر ہم جو ہے اپنے الہ کو چھوڑ دیں. بلکہ وہ لایا بالحق, حق کو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کو لے کر آئے, وصدق, اور اس نے تصدیق کی, المرسلین, رسولوں کو. یعنی یہ جو تم شاعر کہہ رہے ہو, تم جس کو مجنون کہہ رہے ہو, وہ تو حق لے کر آئے ہے, وہی لے کر آئے ہیں, اور وہ سیم وہی پیغام اور وہی میسج لے کر آئے ہیں جو پرانے رسول لے کر آئے تھے. انکم لذائقو, بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو, العذابی, عذاب, العلیم, دردناک. وما تجزون, اور نہیں تم بدلہ دیے جاتے, الا ما کنتم تعملون, مگر جو تھے تم عمل کرتے. یعنی تم کو جو یہ سزا دی جائے گی یا اس میں جہنم میں جلایا جائے گا, وہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہے یا زیادتی نہیں ہے, جو تم عمل کرتے آئے ہو اسی کی جو ہے تمہیں کیا ملا, ریٹرنز ملے گا. الا عباد اللہ, مگر اللہ کے بندے, یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے بندے, سوائے اللہ تعالیٰ کے بندے, عباد اللہ, اللہ کے بندے. پھر کیسے, المخلصین, چنے ہوئے. مخلصین جو ہے خالص سے ہے, یعنی یہاں پر پیور ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیور بندے, جیسے کوئی چیز میں ملاوٹ نہیں ہے تو وہ چیز جو ہے پیور ہوتی ہے. تو ملاوٹ سے خالی, دھوکے بازی سے خالی, یعنی کوئی دھوکے بازی نہیں ہے, کوئی ملاوٹ نہیں ہے, کوئی منافقت نہیں ہے. جیسے پانی میں تھوڑا سا بھی دودھ ملا دے تو پانی نہیں رہتا, جیسے دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے تو دودھ پیور, یعنی کوئی ملاوٹ نہیں. یعنی اللہ کے سوائے کسی کو الہ نہیں مانتے, اللہ کے سوائے کسی کی اطاعت نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی فرما برداری نہیں کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہوں گے, اولئک لہم رزق معلوم, یہی لوگ, ان کے لیے معلوم رزق ہوگا. اب معلوم رزق یعنی معلوم میں کیا ہے, جانے پہچانے آئیں گے. تو مخلص بندے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, جو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت, کسی اور کو الہ نہیں کرتے, کسی اور کو الہ نہیں مانتے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, صرف اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار, ان کے لیے رزق معلوم ہوگا. رزق معلوم اس لیے ہوگا کیونکہ ایک انجان چیز, جیسے ہم لوگ پہلے بھی لیے تھے کہ انجان چیز لینے سے انسان جو ہے ڈرتا ہے نا, تو اس کا رنگ, شکل, جنت کے پھل جو ہے ایسے ہوں گے معلوم. جیسے ایپل ہے, ہاں مجھے پتا ہے, مینگو ہے, پتا ہے. ایک عجیب سی چیز کھانے پینے کے لیے دی جائے تو انسان جو ہے ایک تو ڈرتا ہے اور وہ انجوائے بھی نہیں کرتا. تو اٹ ول بی ایزی فار ہیومنز ٹو ٹیک دیٹ. تو یہاں پر جو ہے رزق معلوم میں
ایکچولی پسندیدہ اور دل کو خوش کرنے والی چیزیں ہوں گی, کیونکہ جو چیز اس کو آلریڈی معلوم ہوگی, ہاں ٹھیک ہے مجھے بریانی پسند ہے, وہ مجھے پہلے سے معلوم ہے, اور وہ جب میں کھاؤں گی تو وہ میرے پسندیدہ بھی ہوگی اور مجھے جو ہے دل کو خوش بھی کرے گی. ایک نئی سی ڈش مجھے کھلا دے تو پہلے تو ٹیسٹ ڈیولپ کرنے مجھے ٹائم لگے گا, اس کو ایکسیپٹ کرنے مجھے ٹائم لگے گا, پھر اس کو انجوائے کرنے مجھے ٹائم لگے گا. تو یہاں پر ایک ایسا فوڈ ہے جو پسندیدہ بھی ہے اور جو دل کو خوش کرنے والا بھی ہے. فواکہ پھل ہے. اب یہاں پہ پھل ہوں گے, وہم مکرمون, اور وہ عزت سے رکھے جائیں گے, یعنی کھانے پینے کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ہوں گی اور اس کے لیے عزت سے رکھے جائیں گے. کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے, آپ چاہے دولت دے دے, ہیرے دے دے, جواہرات دے دے, سونے کے ہیروں کی بھنڈار, کپڑوں کی, مال کی, بٹ اگر رسپیکٹ نہیں ہے, آنر نہیں ہے, تو پھر یہ چیزوں کا یعنی انسان ول ناٹ انجوائے. آئی ہوپ بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ بھی کرتے ہوں گے. گھروں میں جو ہے اکثر عورتوں کو پیسہ وغیرہ سب کچھ ملتا ہے, لیکن جہاں عزت نہیں ہوتی تو کیسے وہ گھٹن اور کیشٹ فیل کرتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسپیکٹ دی جائے گی, اور یہ رسپیکٹ چاہیے. تو دنیا میں جو ہے کئی وقت ایسے ہوتا ہے کہ ہم دین کے اوپر چلنے کی وجہ سے, اسلام کے اوپر چلنے کی وجہ سے ہم ڈز آنر ہوئے ہیں, لیکن وہاں کی عزتیں اور جنت کی مہمانی, جنت کی رسپیکٹ, یہ سوچئے کیسے ہوگی وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے یہ چیز نصیب فرمائے. پھر فی جنات النعیم, نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے, یعنی لگژوریس باغوں میں ہوں گے. علی سرر متقابلین, تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے, یعنی آرام سے بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین, پھرائے جائیں گے ان پر پیالے شراب کے چشموں سے. معین جو ہے بہترین پانی کے چشموں سے, جو ہے یعنی بیسٹ ٹائپ آف ڈرنک ہوگا وہ, ٹھیک ہے, معین ڈرنک ہے یہ, تو وہاں پر وہ ہوگا. تو ہر طرف سے یعنی پھرائے جائیں گے ان پر, یعنی پھرائے جائیں گے نا سائیڈ سے, پوری محفل میں گول پھریں گے تاکہ بیچ بیچ میں ڈسٹرب بھی نہیں کرے, لیکن یہ ڈرنکس جو ہے ان کو ہر طرف سے اویلیبل بھی ہو. بیضاء, سفید میں, بیضاء میں چمکتی ہوئی, جو ہے اس کی بھی وہ آئے گی صفت. لذتن, عزت کا شباب, للشاربین, پینے والوں کے لیے. کیونکہ دنیا کی شراب تو جو کیا ہوتی ہے, گندی, بدمزہ, وہ ہوتی ہے جو وائن ہوتی ہے, لیکن یہ وائٹ فلوئنگ وائن وتھ برائٹ شائننگ کلر, دنیا میں کبھی ایسے دیکھے تو ایسی جو ہے وہ ڈرنک ہوگی. لا فیہا غول, نہ اس میں کوئی سر درد ہوگا, وہ پینے کے بعد نہ ہیوی فیل ہوگا. آج دیکھیے ہم شراب تو الحمدللہ کبھی ٹیسٹ نہیں کیے, اس کو ہم کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا, لیکن کھانا کھانے کے بعد ایک اچھا اپنا مطلب پسندیدہ فوڈ کھانے کا وی فیل بلوٹڈ, وی فیل ہیوی, لیکن وہ پینے کے بعد جو ہے نا سر میں ہیوینس ہوگی, نہ کچھ ہوگا. ولا ہم عنہا, اور نہ وہ اس سے ینزفون, عقل زائل کیے جائیں گے. دنیا کی شراب کے بعد جیسے بے ہوش ہو جاتا ہے انسان, بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, نشہ چڑھ جاتا ہے, تو وہاں پر جو ہے یہ سب نہیں ہوگا. وعندہم قاصرات, اور ان کے پاس نیچے رکھنے والیاں, الطرفی, نگاہیں, عین, خوبصورت آنکھوں والیاں, یعنی خوبصورت آنکھوں والیاں جو ہے ہوں گی. جو جنت کی عورت کی جو ہے صفت ہے یہ کہ نگاہیں نیچے رکھنے والی ہوں گی, نہیں شرمانے والی ہوں گی. کأنہم, گویا کہ وہ بیضن, انڈے ہے, مکھنون, چھپا کر رکھے گئے. اور یہاں پہ بیضن جو ہے نا خاص طور سے آسٹرچ کے ایگ کے لیے آتا ہے, ہلکا آف وائٹ ہوتا ہے, اور یہ جو ہے اچھا رنگ بھی مانا جاتا ہے. اور یہاں پر بیسیکلی جیسے اگر کہا جائے تو ہڈن پرلز کی طرح, جیسے ہڈن پرلز بہت ہی بیوٹیفل ہوتے ہیں, پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, شائننگ ہوتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہاں کی عورتیں ہوں گی. فاقبل, تو متوجہ ہوگا, بعضهم, ان میں سے بعض, علی بعض, بعض پر, یتساءلون, ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. کون؟ جنت والے آپس میں. قال قائل منہم, کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے, انی کان لی قرین, میرا ایک ساتھی تھا, ایک یعنی میرا ہم نشین تھا, میرا ایک دوست تھا دنیا میں. یقول انکا, وہ کہتا تھا کیا بے شک تم, لمن المصدقین, البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہو, یعنی اللہ کی آخرت کی تم مانتے ہو.
وہ پوچھتا تھا اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں، انا کیا بے شک ہم لمدینون البتہ جزا سزا دیے جانے والے ہیں. یعنی وہ جو ہے پوچھتا تھا مجھ سے کہ کیا تم آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر یقین کرتے ہو کہ تم دوبارہ واپس جاؤ گے. یعنی آج کل بھی دیکھیں لوگ ایسے پوچھتے تم اتنے پڑھے لکھے ہو، سائنس ٹیکنالوجی کے زمانے میں یہ پرانی باتوں پر یقین کرتے ہو، ایسا کیسے ہوگا؟ قالا، اس نے کہا. ابھی کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے فرشتے نے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا ہو سکتا ہے جو سننے والا ہے، یعنی آپس میں جو جنت والے ہیں آپس میں جو جس سے وہ کہہ رہا ہے وہ کہے گا حل انتم، کیا تم مطلعون، جاننا چاہتے ہو، یا اطلاع پانا چاہتے ہو، یعنی کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ دیکھنا چاہتے ہو ان کو جو یہ کہتے تھے. تو دیکھو، فطلع تو وہ جھانکے گا، فراءہ تو وہ دیکھے گا اس کو، فی سواء الجحیم جہنم کے بیچ میں. اس کا ساتھی جو قیامت کے حساب کتاب کا انکار کرتا تھا اس کو جہنم کے مڈل آف جہنم میں وہ دیکھے گا. اب کیسا دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آج ہم جو ہے ایک کنٹری میں بیٹھ کر دوسری کنٹری کو CCTV کیمرہ سے دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے انسان کو وہاں دکھا دے؟ قالت اللہ، کہے گا قسم اللہ کی، ان کتا پیش قریب تھا لتر دین، البتہ تو ہلاکت میں ڈالتا مجھ کو. ہے نا، یہ کہاں وہ چلا گیا، کیسے ہو گیا؟ اگر میں اپنی ساتھی کی باتوں میں آتا تو میں بھی وہیں چلا جاتا. ولولا، اور اگر نہ ہوتی، نعمت ربی، نعمت میرے رب کی، یعنی یہ رحمت اللہ کا احسان ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوا، لکنت من المحضرین، البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی میں بھی وہیں ہوتا. افما، کیا بھلا نہیں ہے، نحنو بمیتین، ہم مرنے والے. اب پوچھا جائے گا کہ اب ہم مریں گے نہیں، کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں پر تو موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا. الا موتتنا الاولی، مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی ہے نا دنیا میں. وما نحن، اور نہیں ہے ہم بمعذبین، عذاب دیے جانے والے. اب جو ہے حساب کتاب کے بعد نہ کوئی حساب کتاب ہے، نہ موت ہے، نہ عذاب ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ البتہ کامیابی ہے بہت بڑی، یعنی سب سے بڑی اچیومنٹ جنت میں جانا ہے. دنیا میں چاہے جتنی بڑی چیز ہم لے لے، اچیو کر لے، کما لے، جنت میں جانے والی جو ہے سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہمارے متعلقین کو یہ کامیاب لوگوں میں شامل کر دے اور جنت میں داخل کر دے. لمثل ھذا، اس جیسے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں فلیعمل العاملون، بس چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے. یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب عمل ایسے کرو کہ جنت حاصل ہو جائے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ لیٹس گو ٹو بگننگ فرام ویئر دس کنورزیشن از بگننگ. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ تمام باتیں، جنت ہوا، جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، ڈرنکس ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یہ مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یا تم اب تمہارا نام ایک مسلمان کا نام رکھ لو، یا تم جو ہے مسلمان کی طرح دکھنے لگو، یا اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو، تو کیا تمہارے لیے ہے؟ دس conversation starts from الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے. یعنی یہاں پہ چنے ہوئے نہیں ہے، مخلصین یعنی پیورلی اللہ کے بندے. if we go to exact translation، اردو میں تو چنے ہوئے کیا گیا ہے، لیکن it means purely those who are خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے without any ملاوٹ، صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کو الہ ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے فرمانوں. ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کے مخلص بندے بنا لے، آمین. ذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، نزلاً مہمانی میں، ام یا شجرۃ زقوم، زقوم کا درخت. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا یہ جنت کی مہمانی بہتر ہے یا یہ زقوم کا درخت بہتر ہے. یہ زقوم کا درخت جو ہے ایکچولی جہنم کا درخت ہے، اور کڑوا کسالہ جو عرب کے جو ہے تہامہ کے علاقے میں پایا جاتا تھا، بٹ وہاں پر ہوگا بہت ہی کانٹے دار اور کڑوا جو ہے یہ درخت ہوگا جہنم میں. ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے، یعنی جو جہنم کا زقوم ہے اس کا ایک قطرہ سمندروں میں ڈال دیا جائے تو پوری زمین کو بگاڑ دے گا یا بگاڑ کر رکھ دے گا، ان کی ساری معیشت برباد ہو کر رہ جائے گی. تو مطلب
وہ زقوم کا ایک ڈراپ اگر اوشنز میں پڑ جائے تو ایسا ہوگا، تو پھر سوچو کہ اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کو ایز اے فوڈ یہ دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو۔ انا جعلناہا، بے شک بنایا ہم نے اس کو فتنۃ، فتنہ للظالمین، ظالموں کے لیے۔ ظالموں کے لیے اس لیے فتنہ بنایا گیا کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حالانکہ اتنی خطرناک جو ہے آیت ہے، اس سے ڈرنا چاہیے اور انسان کو فوری اپنے عمل ٹھیک کر لینا چاہیے، لیکن کفار مکہ نے جو ہے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق اڑایا کہ جہنم میں، کیونکہ جہنم کی تو آگ ہوگی، آگ میں تو درخت جل جائیں گے، تو پھر یہ درخت جلے گا کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں ہوگا؟ تو مطلب ان کی سوچ دیکھیے، ان کی سمجھ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، کیا یہ اللہ کے لیے امپاسبل ہے کہ جہنم کی آگ میں کیسے درخت کو وہ وداؤٹ جلے ایسے رکھ سکے؟ انسان ایک فائر پروف جیکٹ بنا کے اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کرتے ہوئے جا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ فائر پروف درخت نہیں بنا سکتا؟ وہ بھی اتنا خطرناک درخت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ایک ڈراپ اوشنس میں گر جائے۔ تو اس طرح جو ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ ان کے لیے فتنہ ہے۔ انہا شجرتن، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرجو جو نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے، یعنی جہنم کی تہ سے، جہنم کے بیس سے جو ہے وہ نکلتا ہے۔ طلعوہا، خوشا اس کا، کأنہ گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، سر ہے شیطانوں کی، یعنی دکھنے میں بھی ڈراونے بڑے بڑے جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ویسے جو ہے ہوں گے۔ فإنہم لآکلون منہا، بس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے، کون؟ اہل جہنم۔ فما ایلون منہا، پھر بھرنے والے ہیں اس سے، البطون، پیٹوں کو، یعنی اتنی شدید بھوک ہوگی، کچھ بھی نہیں ملے گا کھانے کے لیے، تو پھر جو ہے یہ جہنم کے درختوں کو کھائیں گے، اللہ محفوظ رکھے۔ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا اس پر، لشوبن، البتہ ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ یعنی مکسچر ہوگی، من حمین، کھولتے پانی سے، یعنی پینے کے لیے بھی بوائلنگ واٹر کا جو ہے یہ مکسچر دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، تھوڑا سینے میں جلن ہو تو برداشت نہیں ہوتی، چائے اگر جو ہے تھوڑی سی ٹیسٹ ادھر ادھر ہو تو برداشت نہیں ہوتا، زیادہ گرم چائے ہو تو پھر وہ پینے میں زبان جل جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہاں سے پی سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے متعلقین کو، آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ رکھے۔ ثم پھر ان، بے شک، مرجعہم، ان کا لوٹنا یعنی واپس، لإلی الجحیم، البتہ جہنم کی طرف ہوگا، یعنی کھا پی کر وہیں لوٹنا ہے، کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی اسکیپ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم بھی بہت بڑی ہے، اس کے بھی ڈفرینٹ ایریاز ہے، ڈفرینٹ حصے ہے، ہو سکتا ہے کھانے پینے کا ایریا الگ ہے، درختوں کا ایریا الگ ہے، ڈونٹ نو، کیونکہ وہاں پر بھی یہ لوگ گھوم رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ اب یہاں جہنم میں کیوں پہنچے؟ انہم، بے شک وہ، الفوا آباءہم، پایا اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، بھٹکا ہوا، یعنی اپنے باپ دادا بھٹکے ہوئے تھے اور انہی کی پیروی کیے، ان کو رول ماڈلز بنائے اور خود بھی بھٹکتے ہوئے کام کیے، اپنے رسولوں کی نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی۔ آج بھی دیکھیے کتنے ایسے چیز ہے باپ دادا کے رسومات کے پیچھے، شادیوں میں دیکھیے، رواجوں میں دیکھیے، ایون دین میں دیکھیے، اندھا دھند فالو کیا جا رہا ہے۔ فہم علی آثارہم، تو وہ ان کے نقش قدم پر، یہرعون، دوڑتے جاتے ہیں۔ تو کہاں آنکھیں بند کر کر فالو کر رہے ہو اے انسان؟ وَلَقَدْ ضَلَّ، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے، قبلہم، ان سے پہلے، اکثر، بہت سے، الاولین، پہلے، میجورٹی آف پیپل ویسے ہی گزرے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیہم، ان میں، منذرین، ڈرانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا، رسولوں کو اور جو ہے نبیوں کو بھیجا۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، الا، مگر، عباد اللہ، اللہ کے بندے، المخلصین، پیورلی۔ اب سیکنڈ ٹائم آ گیا، دوسری بار اللہ تعالیٰ کے خالص بندے